बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अमेरिका का दोगला रवैया अब खुलकर सामने आ चुका है। अमेरिका ने आज एक बार फिर चीन पर बड़ी पाबंदियां आयद की हैं और उस पर चीन का क्या जवाब आया है, ये सारी डिटेल्स हम आपको बताएंगे और फिर आपको बताएंगे कि इसके मुकाबले में भारत में क्या हो रहा है। हिंदू रहनुमा अब खुलकर मुसलमानों की नस्ल कशी की बात कर रहे हैं, हिंदुओं को हिदायत दे रहे हैं कि मुसलमानों का कत्ल आम करो, इन्हें ख़त्म करना ज़रूरी हो गया है, और ये खबरें अमरीकी अखबार उठा रहे हैं। लेकिन वहां पर अमरीका ने किस तरह से आंखें बंद की हुई हैं। आज तो फारूक अब्दुल्ला रो पड़े, जो भारत के हक में बोला करते थे, जो पाकिस्तान के खिलाफ बोला करते थे। इस सारी सूरत हाल पर हमारे पास बहुत सारी खबरें हैं और बहुत अहम खबरें हैं, सारी डिटेल में आपको बताएंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। तो पहली खबर है CNN बिजनेस की। बाइडेन साइंस बिल बैनिंग गुड्स फ्रॉम चाइनाज शिनजियांग ओवर फोर्स्ड लेबर। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने उइगुर कैदियों की जबरी मुशक्कत से बनी चीन की अशिया पर पाबंदी लगा दी है। व्हाइट हाउस का कहना है कि अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने जुमेरात को एक कानून पर दस्तखत किए हैं जिसके तहत चीन में उइगुर कैदियों की जबरी मुशक्कत से बनी अशिया पर पाबंदी लगा दी गई है। इस कानून के मुताबिक चीन के सूबे सिंकियांग में बनाई जाने वाली अशिया की अमेरिका दरामद पर पाबंदी आयद कर दी गई है। ये पाबंदी इस वक्त तक रहेगी जब तक कि यहाँ की कंपनियां शफाफ और काबिल यकीन सबूत न दें कि इनकी अशिया के बनने के दौरान किसी मरहले पर नस्ली तौर पर उइगुर मुसलमानों से कैंपों में जबरी मुशक्कत नहीं कराई गई थी। बीजिंग इन हरासती मराकज़ को तालीम व फ़नी तरबियत के मराकज़ करार देता है, जिन्हें मुबैना तौर पर शिद्दत पसंदाना ख़यालात से निमटने के लिए बनाया गया है। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने एक ट्वीट किया, उसमें सदर जो बाइडेन ने कहा कि टुडे आई साइंड द बिपार्टीसन उइगर फोर्स्ड लेबर प्रिवेंशन एक्ट। The United States will continue to use every tool at our disposal to ensure supply chains are free from the use of forced labor, including from Xinjiang and other parts of China. उन्होंने कहा कि आज मैं इस कानून पर दस्तखत कर रहा हूं और अमेरिका अपनी पूरी कोशिश करेगा कि वो इस चीज़ को इंश्योर करे कि चीन से अमेरिका में जो भी सप्लाई आ रही है वो किसी तरह की जबरी मुशक्कत से नहीं बनवाई गई, भले वो शिनजियांग से आए या चीन के किसी और हिस्से से। इसके जवाब में चीन ने क्या कहा, अल जजीरा की खबर है, चाइना कॉल्स यूएस लॉ ऑन शिनजियांग इंपोर्ट्स इकोनॉमिक बुलिंग। चीन ने अमेरिका को शिनजियांग की इंपोर्ट्स के खिलाफ कानून को माशी तौर पर बुली करने का नाम दिया है। बुली करना क्या होता है? जब हम किसी को कमजोर समझकर अपनी ताकत का जोर दिखाते हुए उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। चीन के दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने एक बयान में कहा है कि बीजिंग अमेरिका की कांग्रेस की जानब से चीन के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की मुखालफत करता है। इन्होंने अमेरिका के सियासी रहनुमाओं पर चीन से मुतल्लिक झूठ फैलाने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि वो चाहते हैं कि चीन की तरक्की को सियासी चाल से रोक सकें और इंसानी हकूक़ के नाम पर माशी तौर पर नुकसान पहुँचाएँ। दूसरी तरफ इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने इस कानून साजी की तारीफ की है और इसे चीन की जानब से उइगर मुसलमानों के साथ सलूक से निपटने के लिए एक अच्छी पेशरफ्त करार दिया है। उइगर ह्यूमन राइट्स प्रोजेक्ट के सीनियर प्रोग्राम अफसर फॉर एडवोकेसी एंड कम्युनिकेशन पीटर अरून ने वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए कहा कि यह दुनिया भर के लिए पैगाम है कि इस मामले पर अमेरिका इक़दामात उठाएगा। इन्होंने कहा कि यह दूसरे ममालिक की हुकूमतों के लिए भी एक मिसाल है कि वो भी ऐसे ही जबरी मुशक्कत के खिलाफ कवानीन को मंजूर करें। नाजरीन, ये बात याद रखें कि दुनिया भर में 40% पॉलीसिलिकॉन की रसद सिंकियांग से होती है और इस पाबंदी की वजह से सोलर सेल और पैनलों की सनत के लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। लेकिन अमेरिका का कहना है कि अब अमेरिका का माशी मामलात में चीन पर इन्हिसार करने का वक्त ख़त्म हो जाना चाहिए। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने सदर बनने से पहले ही ये कहना शुरू कर दिया था कि ह्यूमन राइट्स के नाम पर मैं खामोश नहीं रहूँगा। जहाँ पर ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी होगी वहाँ पर अमरीका आवाज़ उठाने से पीछे नहीं हटेगा। लेकिन सवाल यह है कि अमरीका को ह्यूमन राइट्स वहीं पर क्यों नज़र आते हैं जहाँ पर अमरीका के अपने मसाइल चल रहे होते हैं, जहाँ पर अमरीका के अपने मफादात होते हैं। उसे अफगानियों के ह्यूमन राइट्स नज़र क्यों नहीं आते थे? उसे फ़लस्तीनियों के ह्यूमन राइट्स आज तक क्यों नहीं नज़र आ रहे? उसे कश्मीरियों के ह्यूमन राइट्स क्यों नहीं नज़र आते? ह्यूमन राइट्स के तमाम इदारों की तरफ से जितनी रिपोर्ट्स भारत के खिलाफ आ रही हैं,
تاریخ میں کبھی کسی ملک کے خلاف نہیں آئی ہوں گی، لیکن امریکہ خاموش ہے۔ ترکی روس سے S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم لیتا ہے تو ترکی پر پابندیاں لگ جاتی ہیں، بھارت لیتا ہے تو امریکہ خاموش ہے۔ چین میں جمہوریت نہیں ہے، چین میں ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ چین میں بہت زیادہ مسائل ہیں، لیکن ہمیں تو چینی خوش نظر آ رہے ہیں۔ چین میں غربت ختم ہو چکی ہے، چین ترقی کرتا جا رہا ہے، لیکن امریکہ کو بڑی پریشانی ہے کہ چینی قوم بڑی تکلیف میں ہے، کیونکہ پوری دنیا میں امریکہ پراکسیز لگواتا ہے، چین میں نہیں لگوا سکتا۔ امریکہ کا کام ہوتا ہے کہ ہر ملک میں جا کے وہاں کی قوم کو، وہاں کی نسلوں کو یہ احساس دلائے کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اپنے حق کے لیے کھڑے ہو جائیں، اپنی حکومت کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ چین میں جمہوریت نہیں ہے، اس لیے امریکہ وہاں پر جا کر یہ کام نہیں کر سکتا، اپنی مرضی کے بندے وہاں پر نہیں بٹھا سکتا۔ اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر چین کو سپر پاور بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ آج تک امریکہ اکیلا دنیا میں سپر پاور کیوں رہا؟ کیونکہ وہ پوری دنیا میں یہ کام کرتا رہا، سب آپس میں لڑتے رہے اور کوئی بھی ترقی نہ کر سکے، کوئی بھی اس مقام تک نہ پہنچ سکے جہاں تک امریکہ پہنچا ہے۔ لیکن اب امریکہ میں بھی حالات بدلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ دی گارڈین کی رپورٹ کیا کہتی ہے؟ رپورٹ شوز دی ایکسٹینٹ آف ریپبلکن ایفرٹس ٹو سبوٹاج ڈیموکریسی۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ امریکہ میں 2024 کے صدارتی الیکشن میں ڈونلڈ ٹرمپ کی ہار پر سفید فاموں کی جارحیت کا خدشہ ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق لوگ یہ باتیں کھلے عام کر رہے ہیں کہ بائیڈن کو مزید برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ امریکی جریدے کے مطابق ضرورت پڑنے پر موجودہ حکومت کو گرایا جا سکتا ہے۔ 2020 میں 17 لاکھ امریکیوں نے مزید 40 لاکھ بندوقیں خریدیں اور 2021 میں اندازے کے مطابق 20 لاکھ بندوقیں خریدی گئیں۔ یاد رہے کہ سابق امریکی صدر ٹرمپ کے صدارت کے آخری ایام میں 6 جنوری کو ان کے حامیوں نے امریکی پارلیمان کی عمارت پر حملہ کیا تھا، اور یہ جو آزادی اظہار رائے کی بات کرتے ہیں، فریڈم آف سپیچ کی بات کرتے ہیں، انہوں نے اپنے موجودہ صدر کا ٹویٹر اور فیس بک اکاؤنٹ بند کر دیا تھا۔ پاکستان میں اگر چوروں اور لٹیروں کی تقریریں نہ دکھائی جائیں تو پاکستان کو بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے کہ یہاں پر صحافت کی آزادی نہیں ہے، یہاں پر آزادی اظہار رائے نہیں ہے۔ لیکن اپنے موجودہ صدر کا ٹویٹر اکاؤنٹ بند کرا دینا، اس کی فیس بک کے اکاؤنٹ کو بند کرا دینا، الیکٹرانک میڈیا پر پابندی لگا دینا کہ ٹرمپ کی تقریر نہیں دکھانی، وہ سب جائز ہے۔ وہاں پر اسٹیبلشمنٹ کا زور نہیں چلتا، وہاں پر فوج کی حکومت نہیں ہے۔ تو ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکی اسٹیبلشمنٹ پسند نہیں کرتی کیونکہ وہ جنگیں نہیں چاہتا، اور جو بائیڈن کو امریکہ کی عوام پسند نہیں کر رہی۔ اور اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ امریکہ کے 17 لاکھ لوگوں نے 40 لاکھ بندوقیں خریدی 2020 میں، یعنی ایک بندے نے 3 سے زائد بندوقیں خریدی ہیں۔ 2021 میں مزید 20 لاکھ بندوقیں خریدی گئیں۔ خبر رساں اداروں کے مطابق انہوں نے فوجی بغاوت کا خدشہ ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اگر 2024 کے انتخابی نتائج کو فوج کے ذمہ داران نے قبول نہیں کیا تو امریکہ میں خانہ جنگی شروع ہو سکتی ہے۔ وہ امریکہ جو ساری دنیا میں خانہ جنگیاں کراتا ہے، وہاں پر خود خانہ جنگی شروع ہو سکتی ہے۔ تو ہم بات کر رہے تھے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی۔ امریکہ کو بہت تکلیف ہوتی ہے، بڑا اس کا دل دکھتا ہے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ عمران خان سے انٹرویو کے دوران بھی پوچھا گیا تھا کہ آپ سنکیانگ کے اور اوئغور کے مسلمانوں کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ تو عمران خان نے کہا تھا کہ ہماری چین سے اس بارے میں بات ہوئی ہے اور چین نے ہمیں اعتماد میں لیا ہے، وہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ لیکن جہاں کھلے عام سب کچھ ہو رہا ہے، وہاں کی امریکہ بات نہیں کر رہا۔ آپ بھارت کے ہی اخبار دی وائر کی خبر سن لیں۔ اٹ از ٹیریبل ٹو بی اے مسلم ان مودیز انڈیا۔ وہ فاروق عبداللہ جو پرو انڈین کشمیری رہنما تھا، جو اینٹی پاکستان تھا، جو کشمیر کو پاکستان کے ساتھ ملانے کے حق میں نہیں تھا، اس کے بارے میں ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے بھارت میں اور خاص طور پر کشمیر میں امن قائم کرانا ہے تو آپ کو پاکستان سے بات کرنی ہوگی، آپ کو پاکستان کے سامنے جھکنا ہوگا، اپنی اکڑ کو توڑنا ہوگا۔ آج وہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت میں سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ آپ مسلمان ہیں۔ فاروق عبداللہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت میں مسلمانوں پر اس طرح مظالم ڈھائے جا رہے ہیں جیسے فرعون نے بنی اسرائیل پر ڈھائے تھے۔ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں لاوا پک رہا ہے، مجھے یقین ہے اللہ ایک اور موسیٰ پیدا کرے جو آ کر اس قوم کو بچائے گا، مجھے اس بات پر پورا اعتماد ہے اور بہت جلد ایسا ہوگا۔ اور یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو تو چھوڑو, یہاں پر عیسائیوں, یہاں پر سکھوں, کسی کے کوئی حقوق نہیں ہے. ہندوؤں میں بھی جو دلت, جو نچلی ذات کے لوگ ہیں, ان کے لیے بھی کوئی حقوق نہیں ہے. ان کی لڑکیاں پیدا اس لیے ہوتی ہیں تاکہ ہندوؤں کی اونچی ذاتیں ان کا ریپ کر سکیں. کیا یہ شائننگ انڈیا ہے؟ اگلی خبر بھی بھارتی اخبار کی ہی ہے, کیونکہ بھارت کے عوام کو اپنی جھوٹی حکومت, اپنے جھوٹے میڈیا پر بہت بھروسہ ہے, اور ہم جو چیز بھی ان کے سامنے رکھیں, امریکی رپورٹس, رشین رپورٹس, وہ کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے. تو یہ لے آپ کا ہی اخبار ہے دی وائر. یہ کیا کہتے ہیں؟ ہندوتوا لیڈرز ایٹ ہریدوار ایونٹ کال فار مسلم جینوسائیڈ. ہریدوار کے ایونٹ میں ہندوتوا کے لیڈرز نے مسلمانوں کی نسل کشی کرنے کا اعلان کیا ہے. ہندوتوا رہنماؤں نے ہندوؤں کو مسلمانوں کا قتل عام کرنے کی ہدایت دی ہے. ہندوتوا رہنما نے کہا کہ ہندو گروپس کو اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. تلواریں صرف سٹیج پر ہی اچھی لگتی ہیں, یہ جنگ وہ جیتیں گے جو بہتر اسلحے سے لیس ہوں گے. انہوں نے کہا کہ میانمار کی طرح ہماری پولیس, ہمارے سیاستدانوں, ہماری فوج اور ہر ہندو کو اسلحہ اٹھانا چاہیے اور صفائی ابھیان کرنا چاہیے. اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. اس ایونٹ میں مختلف ہندو گروپس کے رہنما آتے رہے, اور ہر رہنما آ کر اپنی عوام کو یہی سمجھاتا رہا کہ مسلمانوں کا قتل عام, مسلمانوں کی نسل کشی کتنی ضروری ہے. اس پر نیو یارک ٹائمز کیا لکھتا ہے؟ ایز ہندو ایکسٹریمسٹ کال فار کلنگ آف مسلمز, انڈیاز لیڈر کیپ سائلنٹ. کہ ہندو انتہا پسند کھلے عام مسلمانوں کے قتل عام کی بات کر رہے ہیں اور بھارت کے لیڈر خاموش بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ بھارت کے لیڈرز پر آپ کے صدر جو بائیڈن کا ہاتھ ہے, ان کا آشیرواد ہے. انہیں جو کام انہوں نے چین کے ساتھ کیا, وہاں پر انہیں ہیومن رائٹس وائلیشنز نظر آ رہی ہیں, تو بھارت میں کیوں نہیں؟ بھارت تو اس وقت پوری دنیا میں ہائی لائٹڈ ہے. ناظرین, آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں, اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں, سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں, اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں, شیئر کریں, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں.